والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کی وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ و گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ایک عالم دین کی تعظیم کی گویا اس نے میری تعظیم کی، اور جس نے میری تعظیم کی اللہ 70 نبیوں کی تعظیم کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، عالم دین کی فضیلت عام آدمی پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت نبیوں کے اوپر ہے، جیسے میں نبیوں میں بے مثال ہوں، رسولوں میں بے مثال ہوں، میری امت کے علماء عوام الناس میں بے مثال ہیں۔ اللہ پاک اپنی عظیم و شان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں علماء کرام کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس کائنات میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے اور 313 رسول اس کائنات میں تشریف لائے۔ کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جسے اللہ پاک نے علم نہ عطا فرمایا ہو۔ علم ایک ایسا نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے، ایک ایسی دولت ہے۔ 1.25 لاکھ نبی زمین پہ آئے، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی علم عطا فرمایا، ہر رسول کو کوئی نہ کوئی علم عطا فرمایا۔ پھر ان علوم کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمامی چیزوں کے نام سکھا دیے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ یہاں سے کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں، آپ کو ان کی زبان کے بارے میں علم نہ ہو، علاقے کے بارے میں علم نہ ہو، آپ پوچھ رہے ہوتے ہو بھئی اس چیز کو کیا کہتے ہیں، اس علاقے کو کہاں کیا کہتے ہیں، پانی کہاں سے ملے گا، ضرورت کی چیزیں کہاں سے ملیں گی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے بابا سیدنا آدم علیہ السلام پہلی مرتبہ زمین پر آئے، اللہ پاک نے آپ کو ناموں کا علم سکھایا۔ اس کو پیالی کہتے ہیں، اس کو کپ کہتے ہیں، اس کو دن کہتے ہیں، اس کو رات کہتے ہیں، اس کو ہوا کہتے ہیں، اس کو بارش کہتے ہیں۔ اور فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اس کی 2 وجوہات تھیں۔ اور بھی نبی گزرے ہیں، لیکن اللہ نے کسی نبی کو نہیں کہا کہ فرشتوں اے اس نبی کو سجدہ کرو۔ ایک آدم علیہ السلام ہے جس کے سامنے فرشتوں نے سر بسجود کیا۔ وجہ ایک روایت کے مطابق آتا ہے لِأَجَلَ نُورَ محمد، آدم کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور چمکتا تھا، اور فرشتے نور مصطفیٰ کو دیکھ کے سر بسجود ہو گئے۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے نہیں، اللہ پاک نے آدم کو علم عطا فرمایا، اس علم کو دیکھ کر فرشتے آپ کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کئی مرتبہ میں ذکر کر چکا ہوں، خطاب کر رہے تھے، دوران خطاب ایک سائل نے اتنا ہی سوال کیا، آپ بڑے عالم ہو یا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، کلیم اللہ ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا پاک موسیٰ آپ سے بھی بڑا ایک عالم ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے بتاؤ
وہ کہاں رہتا ہے، کون سی جگہ رہتا ہے، میں علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ علم سیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا، اپنی کتاب تورات چھوڑ دی، اپنا سب سے عظیم پہاڑ اللہ سے جہاں پہ ہم کلام ہوتے تھے طور کو چھوڑ دیا، دنیا کو بتا دیا کہ علم ایک ایسی دولت ہے، اس کے سیکھنے کے لیے چاہے تمہیں اپنے گھر چھوڑنے پڑیں، اپنے ماں باپ چھوڑنے پڑیں، اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دو، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، ایک نبی اپنا علاقہ، اپنا وطن، اپنی کتاب چھوڑ رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے؟ ایک ولی کے پاس۔ اس کے پاس کون سا علم ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، کال کوٹری کے اندر بند ہیں، کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، فرمایا 7 سال آپ کے خوشحالی میں گزریں گے اور 7 سال آپ کے قید سالی میں گزریں گے۔ اس تعبیر کو بتانے کی وجہ سے آپ کو آزادی ملی، اور قرآن کہتا ہے وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کا علم عطا فرمایا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں، اللہ پاک فرماتا ہے وَعُلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا۔ ہماری نظر میں ہمیں ایسے لگتا ہے یہ پرندے چوں چوں کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ علم اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ لیکن باری جب میرے اور آپ کے نبی کی آئی، آمنہ کے لال کی آئی، تاجدار ختم نبوت کی باری آئی، اللہ پاک فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو کچھ آپ نہ جانتے تھے، یعنی جو علم میں نے 1.25 لاکھ نبیوں کو دیا، 313 رسولوں کو دیا، وہ سارا کا سارا علم میں نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ ہم علم سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ اللہ نے نبیوں کو علم دیا ہے، علم سے اس لیے محبت کرتے میرے نبی نے علم کو سینے لگایا۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا یہ جو باقی سنتیں ہیں نا، مثال ہے ناخن کاٹنا ہے، تیل لگانا ہے، خوشبو لگانا ہے، بال کٹوانے ہیں، ایک نبی کی سنت، 2 نبی کی سنت، 3 نبی کی سنت، 4 نبیوں کی سنت، لیکن وہ کہتے کوئی ایسی سنت ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں کی ہو۔ فرمایا ہاں، جو بندہ علم سیکھے، علم سکھائے، یہ ایک نہیں 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے۔ کوئی نبی، کوئی رسول نہیں ایسا گزرا جسے اللہ پاک نے علم نہ عطا فرمایا ہو۔ تو ہمارا ماشاءاللہ جمعہ ہو، خطبے کا انتظار ہوتا ہے مقتدی کو، کب خطبہ ہوگا تو میں مسجد میں قدم رکھوں گا۔ حالانکہ خطبے کے ٹائم فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اس کا نام جمعۃ المبارک میں شریک ہی نہیں ہوتا، اس کا نام ہی نہیں لکھا جاتا۔ وہ بے شک جتنا انتظار کرے، آخری صف میں پڑھے یا پہلی صف میں نماز جمعہ ادا کرے۔ حضرت نے فرمایا 4 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، 4 چیزوں کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ عرض کی آقا وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا ناظر بیت اللہ العبادہ، اللہ کے گھر بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ علماء فرماتے جب آپ عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، اپنی نگاہیں نیچے جھکا کے جائیں، جیسے ہی آپ کی پہلی نظر کعبے پہ پڑے، جو جائز دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آقا دوسری کون سی چیز؟ آپ نے فرمایا اذا ناظر والد الی والدہ، فرمایا اولاد اپنے والدین کا چہرہ دیکھے، اللہ دیکھنے پر ثواب عطا فرمائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ایک مقبول حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عرض کی آقا اگر بیٹا ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے، آپ نے فرمایا ہر نظر پہ اللہ پاک ایک ایک مقبول حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا اذا ناظر
وجہ علی عبادہ، فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ابو بکر صدیق جب بھی محفل لگی ہوتی نا ہمیشہ مولا کائنات کو دیکھتے رہتے۔ تو سیدہ عائشہ نے عرض کی اے ابا حضور آپ ہمیشہ مولا کائنات کو کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی نبی نے فرمایا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو نہیں بلکہ ابو بکر رب کی عبادت کر رہا ہوگا۔ چوتھا آپ نے فرمایا اذا ناظر عالما فہو عبادہ، فرمایا عالم دین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کہاں؟ اللہ کا کعبہ اور ایک روایت میں قرآن پاک کا دیکھنا عبادت ہے۔ کہاں؟ بیت اللہ، کہاں اللہ کی کتاب قرآن پاک، اور کہاں نبی کی امت کا عالم۔ پہلے کعبے کا ذکر آیا، اس کے بعد قرآن کا ذکر آیا، اور تیسرے نمبر پہ عالم دین کا ذکر آیا۔ فرمایا عالم دین کا چہرہ جب تک دیکھتے رہو گے اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عالم اگر خطاب کر رہا ہو، جب وہ خطاب میں ہو تو اس کے قریب بیٹھو۔ عرض کی آقا کیوں؟ آپ نے فرمایا جو جتنا قریب بیٹھ کے عالم کی زیارت کرے گا، خطاب سنے گا، کل قیامت کے دن اتنا قریب بیٹھ کے اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ اس لیے بہت سارے لوگ آج جلدی جاتے ہیں، آپ کوشش کیا کریں قریب، اور ویسے بھی قریب بیٹھنے سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ قرب قیامت 4 سوال ہوں گے۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنم کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ جیسے ہی جہنم کا دروازہ کھلے گا اللہ فرمائے گا جبریل ان سے 4 سوال کر لو، اگر ایک کا بھی کوئی جواب دے دے تو واپس جنت میں لے آنا، دوزخ میں نہ جانے دینا، یعنی آخری موقع ملے گا، آخری۔ اے اللہ وہ 4 سوال کون سے ہیں؟ پہلا سوال کیا تم میں کوئی عالم دین ہے؟ وہ جہنمیوں کا گروہ کہے گا نہیں عالم کوئی نہیں ہے۔ اچھا کوئی تم میں طالب علم ہے؟ کبھی مدرسے گیا ہو، کبھی استاد کے سامنے بیٹھا ہو، کبھی پھٹی پہ بیٹھا ہو؟ کہیں گے ہم میں کوئی طالب علم بھی نہیں۔ تیسرا سوال ہوگا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس کی دوستی یاری عالم دین سے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں، اتفاق سے دنیا میں ہمارا کوئی عالم دوست بھی نہیں تھا۔ چوتھا اور آخری عجیب سوال ہے، اللہ پاک فرمائے گا ان جہنمیوں سے پوچھو کیا تمہارا دنیا میں کوئی ایسا دوست تھا کہ آگے اس کی دوستی عالم دین سے ہو؟ تیسرے نمبر پہ تو جہنمیوں کا ایک گروہ کہے گا ہاں دنیا میں ہمارا فلاں بن فلاں یار تھا، اس کی آگے دوستی علماء سے تھی۔ فرمایا علماء کے دوست کو دوست رکھنے کی وجہ سے میں رب نے تمہارے اوپر جہنم کو حرام فرما دیا۔ اس کے پاس بیٹھنا، اس کی زیارت کرنا، اس کی باتیں وہ تو بہت دور کی بات رہی۔ تیسرے نمبر پہ کوئی عالم کا دوست بھی ہوگا، درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ ہوگا، فرمایا وہ گروہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا جس نے عالم دین کو ایک گھونٹ وہ پیاسا تھا پانی کا پلا دیا، قیامت کے دن میں نبی اسے آب کوثر کے جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ پھر فرمایا عالم دین کو کسی نے ایک لقمہ کھانے کو دے دیا، آپ نے فرمایا اللہ پاک اسے ایسی اولاد عطا فرمائے گا خود بھی بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گا، اس کی آل اولاد بھی بغیر حساب و کتاب جنت میں سمجھے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ میں ان علماء کرام کا ذکر کر رہا ہوں جو علماء خیر ہیں، علماء سوء کا ذکر نہیں کر رہا۔ ایسا عالم ہے جس کا ہر کام سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، نبی کے ممبروں پہ بیٹھ کے ایسے کودتا ہے جیسے بندر کودتے ہیں، نبی کے ممبر پہ بیٹھ کر مذاق کرتا ہے، خود بھی ہنستا ہے، لوگوں کو ہنساتا ہے، قصے کہانیاں سناتا ہے، 4 پیسوں کی خاطر شعر و شاعری کرتا ہے۔ یہ اس عالم کے لیے نہیں ہے
جو آج موجودہ دور کے لیے ہیں۔ جیسے ہی کان پہ ہاتھ رکھا لوگوں نے پیسے پھینکنے شروع کر دیے، تلاوت شروع ہوئی کسی نے 1 روپیہ نہیں دیا، حدیث پڑھی کسی نے 1 روپیہ نہیں دیا، الا ماشاءاللہ آپ کے ملک پاکستان میں 80% خطیب ہیں تے 80% ان پڑھ عالم نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو خود ہی نہیں پتہ عالم کون ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے 1 ستارہ لگا ہوا ہے یہ فلاں ہے، 2 ستاروں والا SHO ہے، یہ 3 ستارے لگے ہیں SP ہے، DPO SPO کو آپ جانتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتہ ہماری مسجد میں جو خطاب کر رہے واعظ کر رہے یہ کون ہے؟ جس کی داڑھی دیکھی قاری صاحب، جس کی داڑھی لمبی دیکھی اما بڑا قاری ہے، بڑا عالم ہے۔ مفتی صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا ہمارے علاقے کا بہت بڑا عالم ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کیسے؟ کہا جنازہ آیا عورت کا، تو اس نے پڑھایا، عورت حاملہ تھی، اس نے کہا جنازہ پھر ہوگا، پیٹ میں بچہ ہے، پھر جنازہ پڑھایا، اس نے کہا جنازہ تیسری بار ہوگا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا پیٹ میں لڑکا ہو، پھر 4تھی بار جنازہ ہوا، کیوں؟ کہا پیٹ میں اگر لڑکی ہو۔ مفتی صاحب نے کانوں کو ہاتھ لگائے، فرمایا ایسا عالم تمہیں مبارک ہو۔ اور بدبخت، اگر پیٹ میں بچہ زندہ ہو، اسلام کہتا ہے عورت مر جائے پیٹ کو چاک کیا جائے گا، بچے کو باہر نکالا جائے گا۔ اگر پیٹ میں بچے مر گیا تو 1 ہی جنازہ ہوتا ہے، 4 جنازے نہیں ہوتے۔ یہ موجودہ دور کی حالت ہے۔ تو میں ذکر ان علماء کا کر رہا ہوں جو علماء حق ہیں، علماء سو نہیں ہیں۔ علماء حق کون ہیں؟ جن کا اٹھنا بیٹھنا بچھونا سنت کے مطابق ہو، جنہیں آپ دیکھیں اللہ کے نبی کے دیدار کرنے کا شوق پیدا ہو، جنہیں آپ سنیں آپ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو، جن کے پاس آپ بیٹھے آپ کا مردہ دل زندہ ہو، جن کی صحبت میں بیٹھے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں۔ یہ تو نہیں ہے جمعے والے دن وہ قصے کہانیاں سنا گیا، آپ کی نماز ٹھیک نہ ہوئی، آپ کا وضو ٹھیک نہ ہوا، آپ کا عقیدہ ٹھیک نہ ہوا، پھر گھنٹہ بیٹھ کے یہاں کیا کرنا ہے؟ تاریخ گواہ ہے، تاریخ، اس کائنات میں جب بھی ظلم ہوا ہے اللہ نے اس ظلم کو روکنے کے لیے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی اس دنیا میں بھیجا۔ نمرود نے جب ظلم کی انتہا کر دی، ظلم پہ ظلم کرتا رہا، جو اس کی بات مانتا وہ اس کا غلام، جو اس کی بات نہ مانتا اسے آگ میں پھینک دیتا۔ اللہ پاک نے اس کا ظلم روکنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ فرعون آیا، کئی ہزار عورتوں کو اس نے آگ میں ڈالا، کئی ہزار بچوں کا اس نے خون بہایا۔ جب ظلم کی انتہا کی اللہ نے ظلم روکنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اہل عرب کی تاریخ پڑھیں، ان عربیوں کی، یہ وہی سعودی تھے جو عورتوں کو زندہ درگور کرتے تھے، عورتوں کو غلام اور جانوروں کی طرح مارتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، چلتے پھرتے جانوروں کے اعضاء کاٹ لیتے تھے بغیر ذبح کیے۔ اللہ پاک نے ان کا ظلم روکنے کے لیے میرے اور آپ کے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ انتہا کی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، شراب عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، اصحاب رسول کا خون بہایا گیا، نمازوں سے اذانوں سے روکا گیا۔ اللہ پاک نے اس ظلم کو روکنے کے لیے امام حسین کو بھیج دیا۔ تاریخ گواہ ہے، آپ کسی بادشاہ کی پڑھیں، آپ کسی ظالم بادشاہ کا تذکرہ پڑھیں، اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح ہندوستان کی زمین پر جب ظلم ہوا، کہا گیا کہ نبی کی عزت ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی جاتی ہے۔ نبی کا خیال اگر نماز میں آ جائے تمہاری نماز فاسد ہو جائے گی۔ نبی کے پاس اتنا علم ہے معاذ اللہ جتنا جانور تھے خنزیروں کے پاس ہے۔ نبی کی شان اللہ کے سامنے ایسے ہے
معاذ اللہ جیسے چوڑے اور ذلیل کی ہوتی ہے۔ نبی ہم جیسے ہیں، ہماری مثل ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہے، میلاد منانے والا مشرک ہے، انگوٹھے چومنے والا مشرک ہے۔ جب انہوں نے نبی کے گستاخوں کی انتہا کی گستاخیوں کی، اللہ پاک نے ظلم روکنے کے لیے امام احمد رضا خان بریلوی کو بھیج دیا۔ اعلیٰ حضرت ان کی ٹکر میں آئے۔ آپ نے کہا تم کہتے ہو نماز میں اگر جانور کا خیال آئے ٹھیک ہے، نبی کا ہے نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا میرا عشق تے میرا وجدان کہتا ہے جس نماز میں نبی کا خیال نہ آئے وہ نماز ہماری مکمل ہی نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہو، تم کہتے ہو یا اللہ اور یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کہنا اور مشکل میں نبیوں کو پکارنا جبریل امین کی سنت ہے۔ تم کہتے ہو انگوٹھے چومنے والا بدعتی ہے، انگوٹھے چومنا یہ صدیق اکبر کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا تم کہتے ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ہمیں وہ مستری دکھاؤ، ہمیں وہ دیوار دکھاؤ جس دیوار کے پیچھے کا نبی کو علم نہ ہو۔ 14 سال کی عمر میں میرے امام نے پہلا فتویٰ دیا، آخری دم تک ان کا رد کرتے رہے۔ آج گلی گلی میں یا رسول اللہ کی صدا آ رہی ہے، یہ صدقہ امام احمد رضا خان بریلوی کا ہے۔ آج میلاد کے جلسے ہو رہے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے۔ آج نبی کا نام سن کے لوگ انگوٹھے چوم رہے ہیں، یہ فیض اعلیٰ حضرت کا ہے جو کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اعلیٰ حضرت ہیں کون؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو مسجد کے مولوی ہیں یہ کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر عہدے ہیں، کوئی ایسے ایسے نہیں اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حافظ، جسے 30 پارے یاد ہوں اسے کہتے ہیں حافظ، اور جسے قرآن کے 30 پارے یاد ہوں اور زبانی یاد ہونے کے بعد اس کا تلفظ ٹھیک ہو، اس نے تجوید پڑھی ہو، اسے کہتے ہیں قاری۔ حافظ 2.5 سال میں، 3 سال میں، 2 سال میں تیار ہوتا ہے۔ تجوید کا کورس 1 سال کا بھی ہے، 2 سال کا بھی ہے۔ حافظ کے بعد دوسرا نمبر ہے قاری کا، قاری کے بعد ہے تیسرا نمبر عالم دین کا، عالم کے بعد ہے مفتی کا، مفتی کے بعد درجہ شیخ الحدیث کا، شیخ الحدیث کے بعد درجہ شیخ التفسیر کا، شیخ التفسیر کے بعد درجہ شیخ الاسلام، اور شیخ الاسلام کے بعد درجہ ہے مجدد اعظم کا۔ آپ نے جس کی داڑھی دیکھی قاری صاحب ہے، کون سا قاری صاحب ہے؟ عالم کو بھی آپ نے قاری بنا دیا، جو حافظ ہے اس کو بھی آپ نے قاری بنا دیا۔ ہمیں درجات کا نہیں پتہ جس کے پیچھے نماز پڑھے ہیں۔ دنیا کی ہر فورس کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، نہیں پتہ تو اپنے مسجد کے مولوی کا نہیں پتہ۔ اچھا چلو مولوی سلیکٹ بھی کرنا پڑے، مسجد میں رکھنا پڑے، سلیکٹ کون کرتا ہے؟ جنہیں وضو کرنے نہیں آتا، وہ کیا مولوی کو سلیکٹ کریں گے؟ وہ کیا خطاب پاس کریں گے؟ اس کی تقریر سن لیتے ہیں، وہ واز کر لیتا ہے۔ اگر آپ نے واز ہی سننا ہے، ایسے دنیا میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں، ایک دن نہ سکول گئے نہ مدرسے گئے ہیں، لیکن پاور سپیکنگ ان کی بہت اچھی ہے، اچھا بول لیتے ہیں۔ اگر یہی دلیل ہے کہ جو اچھا بول لے وہ عالم ہے، اس دنیا میں بڑے بڑے اچھا بولتے ہیں۔ جو بندر نچواتا ہے روڈ پہ کھڑا وہ ٹھیک ٹھاک بولتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ بول لیتا ہے، اس کو مسجد میں بٹھا لو گے۔ اب مجدد کسے کہتے ہیں؟ جو آخری اوپر والا درجہ ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت کو مجدد کہتے ہیں۔ مجدد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذ الامہ راسی علی کل سنہ، ہر 100 سال بعد میری امت میں ایک مجدد پیدا ہوگا، ایک عالم پیدا ہوگا، اور اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ فرمایا جو 100 سال میں دین میں بدعتیں آئیں، نئی نئی چیزیں آئیں جس سے دین اسلام کو نقصان پہنچ رہا تھا، جب وہ عالم آئے گا، مجدد آئے گا، ان خرافات کو دور کرے گا، میری امت کو قرآن حدیث کی طرف لے کے آئے گا۔
ہر ماں نہیں پیدا کر 100 سال بعد جا کے کوئی ایک خوش نصیب ماں ہوتی ہے جس کے پیٹ سے ایک مجدد پیدا ہوا ہے. وہ بھی عظیم ہے جس کے پیٹ سے قاری پیدا ہوا، حافظ پیدا ہوا، عالم پیدا ہوا، شیخ الحدیث، شیخ الاسلام. لیکن مجدد جو 100 سال بعد آئے، پھر مجدد کی نشانیاں ہیں. اس دور میں 4-5 بنے پھرتے ہیں، لیکن 100 سال میں ایک ہوگا، 2 نہیں ہوں گے. دوسرا مجدد کی نشانی یہ ہے وہ پچھلی صدی آدھی گزارے گا اور اگلی جوانی اور بڑھاپا اس کا اگلی صدی میں گزرے گا. ایک صدی میں اس کا بچپن گزرے گا اور دوسری صدی میں اس کا بڑھاپا گزرے گا. ایک صدی میں اس کی ولادت ہوگی اور دوسری صدی میں اس کا جا کے وصال ہوگا. پہلی صدی میں وہ ظاہر نہیں ہوگا، پہلی صدی میں وہ تحقیق کرے گا، دوسری صدی میں اپنی تحقیق سامنے لائے گا، تب جا کے دنیا کو پتہ چلے گا یہ مجدد ہے. اور میں نہیں کہہ رہا، اس دور کے سینکڑوں علماء نے کہا واحد امام اہل سنت اعلی حضرت ہیں جنہوں نے 2 صدیاں پائیں، دین کا بڑا کام کیا، اسلام پہ بڑا کام کیا. اس لیے اس دور کے سب سے بڑے مجدد کا نام امام احمد رضا ہے. پھر اگلی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی بھی بیٹا ہے وہ کسی بھی کامیابی کو پہنچا، وہ لاکھ کہہ دے میں نے محنت کی، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. میرا حضرت زندگی کا نچوڑ یہ ہے، یا اس کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں یا استاد کی دعائیں ہوتی ہیں. یہ جھوٹ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. ہاں، عورت اگر ماں کے روپ میں ہو پھر ہم مان سکتے ہیں ہر کامیاب بیٹے کے پیچھے ایک ماں کی دعا کا ہاتھ، یا والدین کی دعائیں ہوتی ہیں یا استادوں کی دعائیں. ایسے کوئی نہیں آیا کہ ماں باپ ناراض ہو، استاد ناراض ہو تو بندہ اوپر چلا جائے. نا، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ گھر بیٹھتے ہیں، باپ کھانا سامنے رکھتا ہے، روز باپ کی عادت ہے بیٹا فلاں حدیث سنا، فلاں حدیث سنا. آپ کہتے ایک دن مجھے حدیث نہ آئی تو میرے باپ نے جھڑکا تو میں ساری رات روتا رہا. تو میری ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ میں نے اپنی ماں سے کہا ماں ایک کیا مسئلہ ہے، میرا بابا بڑا زور دیتا ہے دین پر. آج کی ماں کی بات نہیں کر رہا جو کمرے میں بیٹھ کر اپنی اولاد کو باپ کے خلاف کرتی ہے کہ تیرا باپ ایسا، تیری دادی ایسی، تیرا دادا نہ. آپ نے فرمایا تجھے نہیں پتا نبی پاک کے 1.25 لاکھ صحابہ گزرے ہیں، نبی کی آل اولاد گزری ہے. نبی نے یہ نہیں کہا یہ میرے وارث ہیں، فرمایا میری امت کے علماء میرے وارث ہیں. نبی اپنا وارث ان علماء کو بنا گئے، اس لیے تیرے بابا زور دیتے ہیں. صبح ہوا، آپ کہتے ہیں میری ماں نے مجھے وضو کروایا، سر پہ دستار پہنائی، مسجد نبوی میں لے کر گئے. 70 کلاسیں لگی ہوئی تھی. سب سے بڑے استاد کا نام استاد ربیعہ بن رائی تھا. سامنے بٹھایا، فرمایا حضرت یہ دین کا طالب علم ہے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ اسے قبول فرمائیں، بس اس کو ایسا بنا دے کہ اللہ اور اس کے رسول کو یہ پسند آ جائے. آپ کہتے ہیں ماں نے مجھے بٹھا دیا اور کہا استاد جی یہ آپ کا ہے، آپ کے حوالے ہے. آپ فرماتے ہیں پڑھنا شروع کیا، اللہ پاک نے مجھے کئی لاکھ حدیثوں کا حافظ بنا دیا. پورا ملک گھوم لے، آپ پوچھیں حافظ ہے، 10 فون آئیں گے، فلاں گلی میں حافظ ہے، فلاں چوک میں حافظ ہے، فلاں مسجد میں حافظ ہے. آپ کہو 1 کروڑ روپے تنخواہ دیں گے مہینے کی، حافظ الحدیث ہے. زندگی میں آپ کا فون موت آ جائے گی، فون کو حافظ الحدیث نہیں ملے گا. حافظ الحدیث اسے کہتے ہیں جسے 1 لاکھ حدیثیں بما متن بما سند عربی میں زبانی یاد ہوں. مفتی صاحب کہتے ہیں میں فیصل آباد کے لاہور تھا، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک فقیر بیٹھا ہے، کپڑے پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، تے سر جھکا کے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. کہتے عربی میں 60 کے 70 حدیثیں پڑھ دی.
آپ کہتے ہیں میں دورہ حدیث کا طالب علم تھا، مفتی بن رہا تھا، میں اٹھ کے سامنے آ گیا، میں نے دیکھا وہ آنکھوں سے نابینا ہے، تو میں نے اس سے کہا بابا کون ہو؟ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہو۔ میں نے کہا بابا کوئی نام تو ہوگا؟ کہا میرا نام سید جلال الدین ہے، اور سید جلال الدین سید عرفان مشدی کا والد ہے۔ یہ ایک نابین بزرگ ہمارے پاکستان میں گزرے جن کو حافظ الحدیث کا لقب ملا، حافظ الحدیث، جو قوم قصے کہانیاں سنے، واہ سنے، انہیں کیا پتا حافظ الحدیث کیا ہے کہ مجدد اعظم کیا ہے۔ آپ فرماتے کئی لاکھ حدیثوں کا عالم بن گیا، وجہ پیچھے ماں تھی۔ بایزید بستامی کو دیکھیں، سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، وجہ فرمایا ماں نے پانی مانگا، پانی لے کر آیا، دیکھا ماں سوئی ہوئی ہے، ساری رات پانی کا کٹورا لے کے کھڑا رہا، کہ صبح میری ماں بیدار ہوئی۔ فرمایا بستامی کب سے کھڑے ہو؟ ماں جب سے آپ نے کہا تھا۔ فرمایا اللہ بستامی میرا بڑا باادب بچہ ہے، اسے قبول فرما لے۔ فرمایا اس دن سے نگاہ اٹھاتا ہوں، عرش الہی کو دیکھ لیتا ہوں، نگاہ جھکاتا ہوں، تخت سرا کو دیکھ لیتا ہوں۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، جن کے مزار پہ جانے کو ترستے ہیں، کیا ہے؟ ایک ہی ماں سے پیٹ ہوئے نا، کہتے ہیں محلے میں گلیوں میں گھومتے تھے، عمر تقریباً 3-4 سال۔ 3-4 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ ہمارے بچے کو ABC نہیں آتی ہے۔ فرمایا جس گلی میں جاتے، جو بھی جاتا نا، آواز آتی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد، یعنی ہر وقت درود۔ تے مائیاں گٹھی ہوگی، اس نے کہا فرید کی ماں ہمارے بچے ہیں، ایک ہی کنویں کا پانی پیتے ہیں، ایک ہی کھیت کا اناج کھاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہمارے بچے گلیوں میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرید گلیوں میں درود پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ نے جواب کیا دیا؟ کہتے ہو نا کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے، میں کہتا ہوں نا ماں کا۔ فرمایا کبھی بھی میں نے فرید کو بے وضو دودھ نہیں پلایا، تے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ فرید دودھ پی رہا ہو تو اس کے اوپر چادر نہ ہو، کہ گھر میں کوئی بندہ آ جائے میں برہنہ نہ نظر آؤں۔ اور فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا جب تک فرید دودھ پیتا رہا میری زبان خدا کے ذکر سے تر رہی۔ فرمایا یہ میرے دودھ کی تاثیر ہے، گلیوں میں پھرتا ہے تو نبی پر درود پڑھتا ہے۔ ہر بچے کے پیچھے یاد رکھنا والدین کا بہت بڑا۔ اگر آپ کہیں میرا بیٹا نمازی بن جائے، میرا بیٹا عالم بن جائے، میرا بیٹا قاری بن جائے، میرا بیٹا دنیا میں نام بنائے، پہلے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ میں نے ایسے اسکولوں کے بارے میں سنا ہے، وہ پہلے 2 ماہ تک والدین کو ٹریننگ دیتے ہیں، پھر ان کا بچہ ایڈمیشن کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جو ہم نے آپ کو ٹریننگ دی ہے وہی ٹریننگ آپ نے گھر میں بچے کو دینی ہے۔ یعنی 2 ماہ تک والدین کو اسکول میں پڑھنا پڑتا ہے، ایسے اسکول آ گئے ہیں۔ تو اگر دین پڑھنا پڑے، جمعہ ہو تو وہ بھی اس کی کوشش ہو میں دیر سے آؤں، میں آخر میں آؤں تو سب سے پہلے جاؤں۔ فرمایا جو جتنا دور بھاگتا ہے دین پہ، بلکہ قیامت کی نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت میرا دین یتیم ہو جائے گا۔ کسی سے دین کی بات کرو گے اسے ایسے لگے گا جیسے ہاتھ پہ آپ نے آگ کا انگارہ رکھ دیا۔ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اپنے گھر کا ماحول نہیں بدلیں گے، آپ کے بچے کبھی بھی دیندار نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نمازی نہیں ہو۔ آپ بے نمازی ہیں، بیٹا آپ کا بے نمازی رہے گا۔ آپ تلاوت نہیں کرتے، وہ تلاوت آپ کو بدلنا پڑے گا۔ جس دن آپ میں انقلاب ہوا، آپ کی اولاد خود بخود آئے گی۔ یہ میرا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، اس کو امامے کا اتنا شوق ہے، جب بھی مجھے دیکھتا ہے امامہ شریف، مجھے دیکھ کے امامہ شریف، گھر میں نعرے، ماں کو کمرے میں نہیں آ جائے، ماں باہر جا، میں نے تقریر کرنی ہے۔ سمجھ، آپ اپنے آپ کو بدلیں گے تو آپ کی اولاد بھی بدلے گی۔ تو کہتے ہر کامیاب بندے کے پیچھے یا استاد کا ہاتھ ہے یا والدین کی دعاؤں کا ہاتھ ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسے مجدد نہیں بنے، ایسے نہیں 14 سال کی عمر میں فتوے کی سیٹ پہ بیٹھ گئے، ایسے نہیں فتووں کا بھرپار لگا دی، کتابوں کا انبار لگا دیا، علم کے موتی بکھیر دیے۔ آپ کے دادا کا نام ہے علی رضا۔ علی رضا بریلوی میں، آپ بریلی شریف سے آ رہے ہیں، انڈیا میں شہر ایسے آ رہے ہیں، انڈیا میں ہولی کھیلی جا رہی تھی، ایک جوان لڑکی نے نا آپ کے دادا کے اوپر رنگ پھینک دیا۔ جیسے ہی رنگ کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ آئے،
مرید آگے بڑھا اسے مارنے کے لیے، آپ نے فرمایا نہ مارو۔ اس نے کہا حضرت آپ کے کپڑے گندے کر دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذرا دیکھ تو صحیح۔ اس نے کہا آپ کے کپڑے اس نے رنگ دیے ہیں۔ آپ نے مسکرا کے کہا یار کتنی عظیم بیٹی ہے، اس نے مجھے رنگا ہے، میں اس کو نہ رنگوں؟ ہائے ہائے ہائے، اور اس نے ایک اللہ کے ولی کو رنگا ہے، اور اللہ کا ولی اسے نہ رنگے۔ حضرت کیا مطلب ہے؟ آپ کے دادا نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھی، جیسے ہی پہلی نگاہ پڑی کلمہ پڑھ کے محمد عربی کی غلام، فرمایا جو ہمیں رنگتے ہیں ہم انہیں خالی نہیں جانے دیتے، ہم بھی انہیں عشق کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ یہ تو آپ کے دادا تھے۔ اب آپ کے والد کی طرف چلے جاتے، والد کا نام ہے نقی علی خان۔ بارش نہیں ہوئی بریلی شریف میں، لوگ گئے حضرت بارش نہیں ہو رہی، نماز استسقاء بھی پڑھی ہے، دعائیں بھی مانگی ہیں۔ فرمایا میں نماز پڑھ کے میں دعا نماز پڑھائی، جیسے دعا مانگی حضرت کے ہاتھ نیچے نہ آئے کہ آسمان سے رحمت کی بارش کا نزول ہو گیا۔ جب دادا اتنا ٹاپ کا عالم ہو، اتنا بڑا اللہ کا ولی ہو، اور باپ نقی علی خان جسے 64 علوم پہ مہارت تامہ حاصل ہو، ایسا خون ہو تو تب جا کے امام احمد رضا خان بنتا ہے۔ ایسے نہیں کہ ہر جگہ جناب یہ اعلیٰ حضرت یہ فلاں، ایسے نہیں بنتا۔ ماں باپ کے خون کا بڑا اثر ہوتا ہے، تاثیر کا بڑا اثر ہوتا ہے، سمجھ آئیے؟ اور خون کا اثر وہ 7 پشتوں تک منتقل رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کی جب ولادت ہوئی، 3.5 سال کے 3 سال کی عمر ہے، آپ کے دادا نے قاری صاحب کے سامنے بٹھا دیا، وضو کروایا، فرمایا بیٹا پڑھو۔ انہیں پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی۔ 3.5 سال کے بچے سے آپ یہ سوال کر لینا پھر اندازہ ہوگا۔ قاری صاحب نے کہا پڑھ الف، پڑھ لیا، با تا سا لام الف، آپ خاموش ہو گئے۔ قاعدہ پڑھنے والا بچہ ہے۔ ہمارے حضرت قاعدہ کرنے والے بچے نہ مائیں وضو کرواتی ہے، نہ ہمارے قاری صاحب پوچھتے ہیں بیٹا تیرا وضو ہے کہ نہیں، قرآن اس کے ہاتھ میں دے دیتے، الٹا ثواب کے بجائے گناہ کما رہے ہیں۔ پینٹ میں جناب وہ پیچھے قاعدہ ڈال کے آ رہا ہے، پر میں لام علیم، آپ خاموش ہو گئے، بیٹا لام علیم، پھر خاموش ہو گئے۔ آپ کے دادا نے کہا اے احمد رضا کیوں نہیں پڑھتا؟ دادا لام الف کیوں ہے؟ حضرت ہم سے اب آ کے ہمیں یہ سمجھ لام الف کیوں ہے؟ اس نے کہا دونوں کی صورت ایک جیسی ہے۔ فرمایا الف لام با ہو سکتا تھا، لام تا، لام الف کیوں ہے؟ فرمایا دونوں کی صورت ایک جیسی ہے، اس صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے لام الف کہا گیا۔ پھر آپ نے پڑھا، جب ناظر قرآن پہ قاری صاحب ایک لفظ پر زبر پڑھتے تھے آپ زیر پڑھتے، بلکہ وہ زیر پڑھتا آپ زبر پڑھتے۔ 4 دفعہ قاری صاحب نے زیر پڑھی، 4 دفعہ آپ نے زبر پڑھی۔ دادا نے کہا بیٹا قاری صاحب زیر پڑھاتے آپ زبر کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا دادا پڑھتا تو میں زیر ہوں، زبان سے زبر نکلتی ہے۔ جب پرانا نسخہ نکال کے دیکھا واقعی اس لفظ پر زبر تھی، اور یہ جو قرآن پڑھا ہوا تھا اس کے پرنٹنگ میں غلطی آ گئی تھی۔ فرمایا جو مجدد ہوتا ہے اللہ اس کی زبان کی، اللہ اس کے دل کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اس سے غلطی کوتاہیوں سے بھی اللہ محفوظ ہے۔ ایسے جا کے اعلیٰ حضرت تیار ہوا، اور خدا جانتا ہے جتنا کام سادات پہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے، اگر کوئی سید بیٹھا ہے خدا جانتا ہے اعلیٰ حضرت کو پڑھ لے، آپ بھول جاؤ گے کہ آپ کہتے ہیں نا وہ بڑی تعریف کرتے ہیں سادات کی، آل رسول کو بڑا مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نا، اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا حضرت اگر سید بد عمل ہو اس کی تعظیم کی جائے گی؟ سید زادی ہو یا سید زادہ ہو بد عمل، بے نمازی ہو، زاندی ہو، یا کوئی بھی اس میں جرم پایا جاتا ہو، آپ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ فرمایا اگر اس کی عزت کرتے تھے عملوں کی وجہ سے تو پھر نہ کرو عزت، اگر اس کی عزت کرتے تھے خون مصطفیٰ کی وجہ سے، سید جتنا بھی بد عمل ہو جائے اس کی رگوں سے مصطفیٰ کا خون نہیں نکلتا۔ سید زادے کا وظیفہ لگا دیا، فرمایا بیٹا تم مدرسے میں پڑھ، میں تجھے خرچہ دوں گا۔ کسی نے آ کے مفتی صاحب کو کہا حضرت آپ نے جس سید کو وظیفہ دیا ہے وہ تو کھیل کود میں پیسے اڑا رہا ہے۔ آپ نے اس سید زادے کا وظیفہ بند کیا، رات کو وہ بچہ روتے ہوئے سویا، مفتی صاحب کی آنکھ لگی، سیدہ زہرا خواب میں آ گئی۔
مفتی صاحب کیسے ہو؟ فرمایا الحمدللہ۔ اے نبی کی لخت جگر، اے نبی کی نور نظر، تیرا آنا مبارک ہو۔ کیسے اپنی زیارت کروائی ہے؟ فرمایا مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ بی بی آپ سب سے بڑی فقیہ ہو مجھ سے؟ فرمایا آپ سے پوچھنا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا ایک باپ ہے، دو بیٹے، ایک گناہ گار ہے ایک نیک ہے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ فرمایا برابر برابر۔ فرمایا ایک گناہ گار ہے ایک نیک ہے۔ فرمایا جتنا بھی گناہ گار ہو بیٹا تو اسی باپ کا ہے نا، وراثت برابر برابر ملے گی۔ آپ نے فرمایا مفتی صاحب یہی مسئلہ میں بتانا چاہتی ہوں، سید جتنا بھی گناہ گار ہو لیکن اس کی رگوں میں خون مصطفیٰ جاری رہتا ہے۔ سمجھے؟ پھر اعلیٰ حضرت سے تیسرا سوال ہوا، اعلیٰ حضرت یہ بتائیں کہ سید زادے کی تعظیم کب نہیں کرنی، یعنی وہ کس سٹیج پہ پہنچ جائے تھے تعظیم چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا جب وہ کافر ہو جائے تب تعظیم نہیں کرنی، اور ساتھ لکھا سید کافر نہیں ہو سکتا۔ خدا جانتا ہے اتنے مفتیوں نے بحث کی، لاکھوں مفتی ایک پلے میں کھڑے ہو گئے، اور میرے اعلیٰ حضرت ایک پلے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا سید کافر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا دلیل؟ فرمایا نبی کی حدیث ہے، فاطمہ اللہ نے تیرے اوپر دوزخ کی، تیرے اور تیری اولاد کے اوپر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے، تے کافر جہنم میں جائے گا، کافر جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں وہی جائے گا جو کافر ہوگا۔ فرمایا نبی نے فرمایا میری اولاد پر دوزخ کی آگ حرام ہے، چونکہ آگ کافر پر حرام ہے، قیامت آ سکتی ہے، سید کافر نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ کہ آج کل جو ایکٹنگ والے بنے ہوئے نا، چندے مانگتے ہیں مسجدوں میں آگے، ان سے بھی بچیے گا، میں ان کی بات میں حقیقی سید کی بات کر رہا ہوں، سمجھے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی بریلی شریف سے آ رہے تھے، آپ کی پالکی 4 مزدوروں نے اٹھا لی۔ اس وقت علماء کو اس طرح لوگ عزت دیتے تھے، یہ اندازہ۔ آپ کی پالکی اٹھی، فرمایا پالکی روکو۔ مزدوروں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا مجھے اس پالکی کے نیچے سے خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے، تم میں کوئی سید ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جانے دیں۔ آپ نے فرمایا کوئی سید ہے؟ ایک مزدور کہنے لگا ہاں میں آل رسول ہوں۔ مجدد اعظم ہو کر فوراً پالکی سے نیچے اترے، اپنی دستار اتار کے اس کے قدموں میں رکھ دی۔ آپ نے فرمایا بیٹا مجھ سے گناہ ہو گیا اور مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ ایک سید زادہ میری پالکی کو کندھوں پہ اٹھائے۔ آپ نے فرمایا میں اس کا کفارہ ادا کروں گا۔ وہ کہتا رہا حضرت کوئی بات نہیں۔ فرمایا نا اب تو پالکی میں سوار ہو۔ پالکی میں سوار ہوا، مفسر اعظم کو بلایا گیا، مفتی اعظم ہند کو بلایا گیا، اپنے بیٹے کو بلایا گیا، ایک کندھے پہ خود پالکی رکھی، یوں 4 علماء نے سید کی پالکی اٹھائی۔ فرمایا دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوں رضوی آل رسول کی تعظیم کرتے ہیں۔ گھر میں بچہ رکھا، کسی نے بتایا حضرت یہ سید ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا ہم تنخواہ بھی دیں گے لیکن تجھ سے ہم اجرت نہیں لیں گے، اجرت دیں گے لیکن تجھ سے ہم کام نہیں لیں گے۔ آپ ان کے پڑھ کے دیکھیں، آپ کو وہ بھول جائیں گے کہ آل رسول کی تعظیم میں جتنا کام اعلیٰ حضرت نے کیا، ماں نے کوئی بیٹا ہی نہیں پیدا کیا۔ قریب میرے خیال میں 3000 یا ایک روایت میں آتا ہے 4000، ایک میں 5 اور ایک روایت میں 6000 کتب لکھی ہیں، 6000، اور لکھتے بھی 2 ہاتھوں سے 2۔ جب مدینہ منورہ میں گئے، حضور کے علم غیب پہ اعتراض ہوا، 2 گھنٹے کے اندر الدولۃ المکیہ لکھی ہے، لکھ کے جواب دے دیا۔ فرمایا ہم علم غیب کو مانتے ہیں، یہ ہمارے دلائل ہیں، قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے۔ ان کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہے ترجمے کی صورت میں۔ آپ نے اپنے گھروں میں دیکھنا ہے، آپ کہتے ہو جی قرآن میری بچی نے ترجمے سمیت سارا پڑھا ہوا ہے۔ میں کہ یار ہمیں 3 سال لگے، پہلے سال میں ہم نے فارسی پڑھی، دوسرے سال میں ہم نے صرف نحو پڑھی ہے، تیسرے سال میں استاد نے ہمیں ترجمہ پڑھایا ہے۔ ہم 3 سال پھٹی پہ بیٹھتے ہیں تب جا کے ہمارے استاد ہمیں ترجمہ پڑھاتے ہیں۔ تیرا بیٹا ایک دن مدرسے نہیں کیا، پورا ترجمہ پڑھ گیا، یہ سارا قرآن ترجمے سے پڑھ لیا ہے۔ میں کہ واہ یہ تو بڑا آسان دین ہے۔ ہمیں پھر 3 سال ایسی پھٹی پہ بیٹھے رہے، ہم ایسی صیغے پڑھتے رہے۔
ایسی گردانے پڑھتے رہے. ہر بندہ ترجمہ نہیں کر سکتا. جو آپ کے گھر میں قرآن ہے آپ نے کھول کے دیکھنا ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ بسم اللہ کا ترجمہ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی نے ترجمہ کیا میں شروع کرتا ہوں, کسی نے لکھا ہے ہم شروع کرتے ہیں, کسی نے لکھا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. باری اعلیٰ حضرت کی آئی, آپ نے فرمایا نہ, کیسے ترجمہ کریں؟ فرمایا اللہ کے نام سے شروع. نہ شروع لگائیں گے شروع میں, نہ کے لگائیں گے, نہ ہم لگائیں گے. فرمایا سب سے پہلے خدا ہے تو ہم ترجمہ کریں گے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ فرنیچر لے اوپر چٹ لگی کہ شروع کرتا ہوں, یہ غلط ہے ترجمہ. میں آگے اور لے کے جاتا ہوں, آپ کو پتہ چلے گا. قرآن کی دوسری آیت ہے دوسرے پارے میں, الا لنعلم, تاکہ ہم جانیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اب آپ تو کہتے ترجمہ پڑھا ہوا ہے, آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ یہ لکھنے والا لکھ رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہم جانیں, ہمیں پتہ چلے کون نبی کا ہے کون نبی کا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے تم لکھ رہے ہو ترجمے میں اللہ جانے, فرمائے وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ نہیں جانتا کہ تم یہ لکھ کے ثابت کر رہے ہو کہ اللہ جانے گا کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, آپ نے ترجمہ لکھا تاکہ ہم دکھائیں لوگوں کو کون رسول کی اتباع کرتا ہے تو کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. پھر ایک اور آیت ہے, نسوا اللہ فنسیہم, اللہ کو کافر بھول گئے تھے, کافروں کو اللہ بھول گیا. معاذ اللہ, ہم تو نبی کے بارے میں یہ تصور نہیں لگتے کہ نبی بھول گئے, ہاں نبیوں کو بھلایا جاتا ہے. انہوں نے ترجمے میں لکھ دیا کہ کافر اللہ کو بھول گئے, اللہ بھی ان کو بھول گیا. یہ عقیدہ کسی سے بھی پوچھ لیں, اس سے تو نکاح بھی انسان کا فق ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہو ترجمہ پڑھ لی, یہ عام بات نہیں ہے. باری میرے اعلیٰ حضرت کی آئی, آپ نے کیا ترجمہ لکھا؟ فرمایا کافروں نے اللہ کو چھوڑا, میرے رب نے بھی ان کو چھوڑ دیا. سمجھ آئی؟ چوتھی آیت ہے, آپ میری طرف توجہ کریں. فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, محبوب ہم نے معاذ اللہ آپ کو گمراہ پایا. اب مجھے بتائیں جو قرآن کے اندر بچہ آپ کا ترجمہ پڑھ رہا ہے اور لکھا ہو کہ اے نبی ہم نے آپ کو معاذ اللہ گمراہ پایا, اگر نبی گمراہ ہو گئے تو ہدایت پہ کون ہو؟ سمجھے؟ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے حبیب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا. سمجھیں؟ اس لیے ترجمہ لکھنے کے لیے عالم ہونا نہیں, لغت دان ہونا نہیں, ترجمہ وہی لکھے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کے دیپ جل رہے ہو. اے میاں شیر محمد شرک پوری وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں غوث پاک کی زیارت کی, تو میں نے عرض کی غوث پاک آپ کا اس دنیا میں نیب کون ہے؟ نیب اس کا ہوتا ہے جیسے امام ہے نا, اس کا پیچھے نیب ہوتا ہے, نیب ہوتا ہے ہمیشہ زندہ کا. میں نے پوچھا غوث پاک دنیا میں آپ کا نیب کون ہے؟ فرمایا بریلی شریف چلے جاؤ, وہاں پہ امام احمد رضا خان ملے گا. آپ میاں محمد شیر ربانی فرماتے ہیں میں بریلی شریف گیا, میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کنز الایمان کا ترجمہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں لکھ رہے تھے, درمیان میں پردہ تھا. کہتے خدا کی قسم مجھے یوں محسوس ہوا کہ پردے کے پیچھے نبی بیٹھ کے اعلیٰ حضرت کو ترجمہ لکھوا رہے تھے, آپ قرآن کا ترجمہ لکھ رہے ہیں. سمجھیں؟ اس لیے حضرت آپ کے گھر میں جو قرآن ہے انہیں ایک نظر دیکھ لیں, کہیں ایسا ترجمہ نہ ہو جس سے آپ کی اولاد دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے, ایسا ترجمہ نہ ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہو, ایسا ترجمہ رکھیں جس سے پڑھیں کہ آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو. 25 صفر المظفر کو آپ کا وصال ہوا, جمعۃ المبارک کا دن تھا.
2:38 یا 28 پہ بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ کہتے ہیں میری آنکھ لگی تھی، میں نے دیکھا نبی بیٹھے تھے، آپ کے حلقے میں صحابہ اولیاء بیٹھے ہیں، تو نبی بار بار ادھر دیکھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائے، کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے ایک دیوانے کا انتظار کر رہا ہوں، ایک دیوانہ آ رہا ہے۔ آقا وہ دیوانہ کون ہے؟ فرمایا بریلی شریف میں رہتا ہے، اس کا نام امام احمد رضا خان بریلوی ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں علماء سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔